آپ کا جو اسمارٹ فون ہے آپ کے پاس ہر شخص کے پاس موجود ہے. اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، وائی فائی ہوتا ہے اور ڈیٹا ہوتا ہے. وائی فائی بند کر دو تو مجھے بتائیے کہ وہ چیزیں جو آنا چاہتی ہیں، جو میسیجز وہ آئیں گے آپ کے پاس؟ نہیں آئیں گے. اگر آپ کا فون یہ کہہ رہا ہے کہ اپڈیٹ کرو تو ڈیٹا نہیں ہوگا، وائی فائی نہیں ہوگا، اپڈیٹ نہیں ہوگا. تو اسی طرح کا انسان کا سسٹم بھی اللہ پاک نے اسی طرح کا رکھا ہوا ہے. بہت ساری ایسی خرابیاں، کمی کوتاہیاں جو ہوتی ہیں پورے سال ہم سے ارادتاً، قصداً اور بھول کر بھی انسان غلطیاں خامیاں کر لیتا ہے. تو اس کی صفائی کے لیے، اس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کو رکھا ہے. اور خاص طور پر اس صفائی کا جو تعلق ہے وہ نماز کے ساتھ ہے. اب بعض لوگ ایک شکوہ کرتے ہیں اور بعض لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ ہماری جو نماز ہے اس میں ہم دھیان، ہمارا جو کنٹینیوشن ہے، کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے نماز کے اندر. یہ عموماً اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ ہم نماز کے اندر کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے. ہم جب نماز شروع کرتے ہیں تو ہمیں بینک یاد آتا ہے، ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہمارے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم نماز شروع کرتے ہیں تو بال بچے یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ چیزیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں جو بھولی بھی ہوتی ہیں. یہ آپ آزما کے دیکھ لیں، اور سب لوگوں کا سوال یہی ہے کہ یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے. تو اس کے علاج کا بھی طریقہ علماء نے بتایا کہ بھئی اس کا علاج یہ ہے، اگر سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کرنا ہے، خرابیاں دور کرنی ہے، تو یہ طریقہ اختیار کرو، صحیح ہو جائے گا. تو اس میں جو سب سے جو پہلی بنیادی چیز ہے اس کو ہم بھولے گئے. سب سے بنیادی چیز، اب نماز پڑھنے آپ آ رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، الصلاۃ مفتاح الصلاۃ یا طہور. نماز کی چابی طہارت ہے. آدمی پاک نہیں ہوگا تو نماز اس کی نہیں ہوگی. اب وضو کرنے سے پہلا جو اسٹیپ ہے، سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے، آپ استنجے کے لیے آپ جب جاتے ہیں، بہت سارے لوگ استنجے جاتے ہیں، عموماً جاتے ہیں، آنے سے پہلے استنجا یوز کرتے ہیں، ٹوائلٹ جاتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، تو وہاں جو مین بنیادی جو چیز ہے وہ پاکی کا خیال نہیں کرتے. میں ٹوائلٹ کی صفائی اور اس کی بات نہیں کرتا، اپنی صفائی کی میں بات کر رہا ہوں. وہ تو بات کی بات ہے، میں بعد میں کبھی عرض کروں گا. اپنے جو کپڑے ہیں، مثال کے طور پر پیشاب کے قطروں کا جو معاملہ ہے، اور آدمی جو 2 نمبر کرتا ہے، جب 2 نمبر کرنے کے بعد جو عموماً اس زمانے میں تو ڈھیلے یوز ہوتے تھے، ڈھیلے جو کہتے ہیں نا سٹون، تو بعض لوگ ٹیشو یوز نہیں کرتے. اگر ٹیشو یوز نہیں کرتے لیکن پانی کا استعمال صحیح طرح نہیں کرتے، تو ہوتا کیا ہے، آپ کے شلوار کے اندر، آپ کے کپڑوں میں وہ دھبا لگا ہوا ہوتا ہے، اور وہ جو چیز نہیں ہونی چاہیے وہ چیز آپ کے شلوار کے اندر ہوتی ہے اور آپ اس سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ایک یہ عقلی طور پر یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں، اور شرعی طور پر ذہن میں بٹھا لیں کہ جب آپ کی صفائی نہیں ہوگی آپ کے خیالات بھی صاف نہیں ہوں گے. آپ یہ بات بٹھا لیں کہ جب آپ صاف نہیں ہوں گے تو قدرتی طور پر، وہ فطری طور پر وہ چیز آپ کے دماغ میں آئے گی، گندی چیزیں آئے گی. جو چیزیں نہیں آنی چاہیے وہ دماغ میں نزول ہوتا رہے گا، دل میں آتا رہے گا. تو جب بھی آپ بیت الخلاء جائیں، واش روم جائیں، جب تک آپ یہ سمجھ رہے ہیں، اور جب تک آپ یہ یقین نہ کر لیں کہ یہ مثال کے طور پر پیشاب کے قطرے آنا، بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے الگ ہے، بیماری کے علاوہ جب تک آپ کو یقین کامل نہ ہو جائے کہ اب پیشاب آنا بند ہو گیا ہے، تو اس کے بعد آپ سمجھ جائیں. اور اسی طرح آپ بار بار یہ چیک کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے جو ٹوائلٹ کیا ہے یا واش روم یوز کیا ہے، کہیں میرے قطرے یا کوئی فضلہ، کوئی نشان میرے شلوار پہ تو موجود نہیں ہے. یہ دیکھا کریں، لازمی دیکھا کریں، کیونکہ نماز کا مسئلہ ہے. پاکی نہیں ہوگی آپ کی نماز نہیں ہوگی. سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے. اس کے بعد پھر اب اگلا اسٹیپ آتا ہے وضو کا. یقیناً سب کو وضو کا طریقہ تو آتا ہی ہے، آنا چاہیے، اگر نہیں آتا تو سیکھیں. اب وضو کرتے وقت کیا ہوتا ہے، جو آپ دیکھیں وضو کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے، سنت طریقہ، وہ تو ٹھیک ہے آپ کا، یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ نے وضو جو سنت طریقہ وہ کر لیا، لیکن اس کے اندر جو خامی اور غلطی کہاں آتی ہے؟ وہ غلطی یہ آتی ہے کہ جب آپ وضو کریں گے تو وضو کرتے وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، اور جو بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ وضو کرتے وقت فل کنسنٹریٹ کرنا ہے وضو پر. وہیں سے آپ دیکھیں کنسنٹریٹ، آپ کو نماز سے پہلے کنسنٹریٹ کرنے کا کہا جا رہا ہے، توجہ کرنے کا کہا جا رہا ہے. کنسنٹریٹ کس چیز پر کرنا ہے؟ کنسنٹریٹ اس چیز پر کرنا ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ ہاتھ دھوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے ہاتھ کے گناہ معاف ہوتے ہیں. جب منہ دھوتا ہے تو منہ کے گناہ معاف ہوتے ہیں. جب پیر دھوتا ہے تو پیر کے گناہ معاف ہوتے ہیں. مولانا بیٹھے ہوئے پوچھ لیں، یہ پڑھاتے ہیں حدیث ترک سر کے اندر. یہ روایتوں، مستند روایتوں کے اندر آتا ہے. یہ 4 اعضاء، جسم کے 4 اعضاء ایسے ہیں جو روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یہی انسان کو گناہ پر آمادہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ کیسا کنسنٹریٹ کرنے کا سکھایا جا رہا ہے، توجہ کرنے کا، دھیان کرنے کا سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے دھیان، اس عبادت، یہ آپ کی عبادت کا آغاز اور تمہید ہے کہ اب آپ کی عبادت شروع ہونے والی ہے. توجہ کرنی ہے کہ بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ میرے اس گناہوں کو اس وضو کے بدلے میرے معاف فرما رہے ہیں.
یعنی کتنی رحمت کی بات ہے، کتنی فضل کی بات ہے. اور پھر کانسنٹریٹ یہ کرنی ہے کہ آپ نے، میں ایک عبادت کو سر انجام دینے والا ہوں. امام ابو حنیفہ نے رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے. ان کے بارے میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جو وضو، بعض لوگ جو وضو کرتے تھے تو وضو کے پانی سے اندازہ لگایا جاتے تھے، لگا لیتے تھے کہ یہ کون سی گناہ کی شکل اس کے ساتھ واقع ہوئی ہے. یعنی اس کے ہاتھ کے گناہ اگر ہوئے ہیں تو ان کے سامنے وہ نقشہ سامنے آ جاتا تھا کہ اس نے یہ ہاتھ کے گناہ کیے ہیں، پیر کے گناہ، منہ کے گناہ، یہ گناہ ان کے سامنے، چونکہ ان کا کشف تھا، یہ بزرگوں کو کشف ہوتا تھا. یعنی یہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو حدیث میں تو آتا ہی ہے، لیکن بعض بزرگوں کو یہ بات ظاہر ہو جاتی تھی کہ فلاں آدمی نے یہ گناہ کیا ہے اور وضو کا پانی وہ اس کو صاف کر رہا ہے. نمبر 2 بات اسی وضو کے حوالے سے، دھیان کے حوالے سے، ہم لوگ عام طور پر جب وضو کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. یہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے، ہمارے ہندوستان میں بھی ہوتا ہے، اور سب جگہ یہ عموماً ہر جگہ یہ مرض ہے. ہم لوگ وضو کرتے وقت بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. تو وضو کھانے کے وقت تو آپ بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن وضو کرتے وقت بات چیت کرنے کے بارے میں ممانعت ہے. وضو کرتے وقت آپ نے صرف وضو کی عبادت کی طرف دھیان دینا ہے. جب آپ دھیان دیں گے تو آپ کی جو عبادت ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتی جائے گی، اس کی کیفیت اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتی جائے گی. آپ نے وضو کر لیا، دھیان کیا، توجہ کی، بات چیت نہیں کی، اور جب بات چیت نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ آپ کا پانی بھی کم خرچ ہوگا. بعض لوگ کم سے کم پانی، آپ جا کے افریقہ کے اندر دیکھیں گے وہ کس طرح وضو کرتے ہیں. واللہ کہتا ہوں ان کے پاس پانی نہیں ہوتا لیکن نماز پڑھنی ہے، لیکن وہ پانی کا استعمال کس طریقے سے کرتے ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور ہمارا پانی تو یہاں تو یو کے اندر تو ویسے ہی میٹر کا لگا ہوا، اور پاکستان میں اللہ معاف فرمائے کہ وہاں بل زیادہ آتا ہے اور پانی کم آتا ہے. اس کے باوجود ہم پانی کا اسراف کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، پانی کا استعمال جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے. اب آگے وضو ختم آپ کا ہو گیا. وضو ختم ہونے کے بعد جو نبی کریم وضو کے دوران، اچھا وضو کے دوران آپ نے کتابوں میں لکھا ہے، روایتوں میں لکھا ہے بہت ساری دعائیں ہیں. اب اور وضو کے دوران علماء نے لکھا ہے کہ جو دعائیں آپ مانگیں گے وہ اللہ کے یہاں بارگاہ میں قبول ہوں گی. اور عموماً علماء کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اس کا ورد کرتے ہیں. اور وضو جب آپ کا ہو گیا تو اس کے بعد پھر آپ نے وضو کے بعد جو دعائیں منقول ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دعا پڑھیں. اللہ مبارک لی فی رزقی، یہ دعا ہے. اور اس طرح اور بہت ساری دعائیں حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کے اندر آتی ہیں کہ یہ دعائیں ہیں، اس کو پڑھیں. اب اگلا جو مرحلہ ہے، یہ میں آپ کو ساری بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن نمازیں اس کیفیت کی ہوں گی تو آپ دیکھیں گے آپ کی نماز کے اندر بھی مزہ ہوگا اور آپ کا سافٹ ویئر آٹومیٹکلی اپڈیٹ ہو جائے گا. ان الصلاۃ کان علی المؤمنین، ان الصلاۃ کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ فحشاء سے روکتا ہے. نماز جو ہے گناہوں سے روکتی ہے. پھر یہ کیفیت آپ کے اندر آئے گی کہ جب آپ کیا کریں گے، یہ اس طریقے سے آپ وضو کریں گے، وضو کا اہتمام کریں گے اور نماز پڑھیں گے. اب جب آپ نماز کے لیے جب آپ آ رہے ہیں، مسجد کے اندر داخل ہوئے، تو حکم کیا ہے کہ 2 رکعت آپ تحیۃ المسجد آپ ادا کریں. اگر ادا کرنے کا وقت ہے تو آپ ادا کر لیں. اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بھائی تمہارا کوئی خاص عمل ہے، کیا عمل کرتے ہو تم؟ کہا کہ میرا تو کوئی ایسا خاص عمل نہیں ہے. کہا کہ فرمائیے ایسی کیا وجہ ہے جو آپ نے مجھ سے سوال کیا؟ فرمایا کہ جب مجھے معراج پر سیر کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر لے گئے تو وہاں میں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یہ حضرت علی نہیں، حضرت بلال حبشی، تو پوچھا کہ وہاں مجھے اپنے سے آگے ایک چاپ کی آواز آ رہی تھی، چلنے کی آواز آ رہی تھی مجھ سے آگے. تو کہا کہ میں تو بس یوں کرتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں تو ہر وضو کے بعد میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. کہا کہ یہی وجہ ہے. حضرت بلال حبشی کا مقام دیکھیں کہ جنت کے اندر ان کی چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں معراج شریف کے موقع پر. کس وجہ سے؟ 2 رکعت تحیۃ المسجد. تو عموماً ہم کیا کرتے ہیں، آتے ہیں تو گپے مارنا شروع کر دیتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. بھائی حکم یہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد پھر سنتیں ادا کریں، سنت مؤکدہ ادا کریں، نوافل ادا کریں. اور مغرب کا اس لیے آپ دیکھیں نا، مغرب کے اندر جو ہے مغرب کی نماز تو فوراً پڑھنے کا حکم ہے ہمارے یہاں تو، لیکن اگر کسی کے پاس وقت ہے، جیسے حرمین میں ہوتی ہے تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، عرب ملکوں میں ہوتا ہے، تو آپ 2 رکعت پڑھنے ممانعت نہیں ہے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ تھوڑی دیر سے نماز پڑھی ہے مغرب کی. پھر اس کے بعد نماز کی طرف آپ نے توجہ کی اور پھر نماز آپ نے شروع کی. تو یہ بنیادی جو چیز ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے نا، یہ مقامات ہیں اور یہ تنبیہات ہیں اور یہ وہ توجہات ہیں. اور یہ آٹومیٹکلی آپ جب یہ سسٹم کریں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر آپ کو یہ خیالات آنا ختم ہو جائیں گے
اور پھر اگر خیالات اگر آتے ہیں تو پھر بھی اپنی نماز کی ناقدری نہ کریں، پھر بھی نماز کی ناقدری نہ کریں، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کے اندر کروڑوں انسان ایسے ہیں ابھی بھی کہ جو نماز نہیں پڑھتے، اور آپ لوگ کہتے ہیں یار ہم نے تو ایسی نماز پڑھ لی۔ ایسی نماز نہیں ہوتی، اس کے ساتھ جو سجدے کی اور رکوع کی اور قیام کی جو اللہ تعالیٰ کی ساتھ جو نسبت ہے، تعلق ہے، یہ ایک الگ مقام ہے۔ آپ نے جیسے بھی نماز پڑھی، آپ نماز کا جو مقام ہے اس کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اپنے سامنے کھڑا تو کیا ہے، اپنے سامنے رکوع کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور پھر علماء نے اس کا طریقہ بتایا کہ اگر پھر بھی خیالات آتے ہیں تو اس کی طرف دھیان نہ دو۔ پھر اس کا طریقہ یہ کہ جب نماز پڑھ لو تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے الحمدللہ، اور اس کے بعد پھر زور سے استغفر اللہ کہتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو کمی کوتاہی ہو، یا اللہ میں نے تو نماز پڑھ لی لیکن آپ کے شان کے مطابق میں نماز نہیں پڑھ سکا، جو طریقہ مجھے پڑھنا چاہیے تھا، جس طریقے سے جس شان سے نماز کو ادا کرنا چاہیے تھا، اس طریقے سے نماز نہیں پڑھی، لہٰذا میری نماز کو آپ قبول کر لیں کمی کوتاہی کے ساتھ، تو استغفر اللہ کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کو کہا ہے، ان کی دعاؤں کے لیے خصوصی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد